پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جو ایک لڑکی اپنی محنت سے، اپنی لگن سے لوگوں کا دل جیتتی ہے اور وہ بہت زیادہ ترقی کرتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ گاؤں بہت خوبصورت تھا اور اس میں بچے بہت ہی زیادہ ذہین تھے اور شام کو وہ بیٹھ کر پہیلیاں سنتے اور کہانیاں سناتے تھے۔ اس لیے بڑے اور بچے سبھی ایک ساتھ شامل ہو کر کہانیاں سنتے۔ اس میں مارٹن نام کی خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ مارٹن کی والدہ اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور وہ ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کر کے اداس ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس جگہ پہ کھڑی ہوتی جہاں سے اس کی ماں شہر جاتی تھی اور مارٹن بھی کبھی کبھی اس کے ساتھ جاتی تھی۔ چھوٹی ہونے کے باوجود وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتی اور سارے لوگ اس کی باتیں بہت دلچسپی سے سنتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ دن رات ریسرچ کرتی اور دن رات وہ پڑھائی کرتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ وہ بہت خوش رہتی اور ان کو انٹرٹین کرتی رہتی تھی۔ اپنی ریسرچ کے مطابق اس نے گاؤں والوں کو اس طرح کے طریقہ کار بتائے جن کو آزما کر وہ ایک اچھی فصل حاصل کر سکتے تھے۔ مارٹن نے گاؤں والوں کو مشورہ دیا کہ ہم کوئی ایسی فصل لگائیں گے جس سے ہم خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ مارٹن نے سن فلاور والی فصل کو ترجیح دی۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے ہر فصل کا معائنہ کیا اور ان کو بتایا کہ کس ٹائم پر بیج بویا جاتا ہے، کس ٹائم پر فصل اگائی جاتی ہے اور کس ٹائم پر اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کا ایک دوست ڈیم جو ہمیشہ ریسرچ کے لیے جنگل میں جاتا تھا اور وہ مختلف پودوں اور مختلف درختوں کی ریسرچ میں مصروف تھا۔ ڈیم ایک فوٹوگرافر تھا جو ہمیشہ اچھی تصویر کو اپنی پینٹنگ میں قید کر لیتا تھا۔ مارٹن نے گاؤں کے لوگوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے رہن سہن کا بھی خیال رکھا۔ مارٹن ہمیشہ چاہتی تھی کہ ہم لوگ بہت ترقی کریں اور اپنے گاؤں کا نام روشن کریں۔ اس لیے اس نے ہر ایک کو کہا کہ سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور محنت سے ہی واقعی میں پھل ملتا ہے، اس لیے ہم سب مل کر محنت کریں گے۔ ڈیم ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں کس طرح اپنی پینٹنگ سے اپنے گاؤں کا نام روشن کروں۔ وہ ہمیشہ کسی نئے آئیڈیا کی تلاش میں رہتا تھا اور اس کو ہمیشہ اپنی پینٹنگ میں اتار لیتا تھا۔ مارٹن نے گاؤں کے ایک سب سے زیادہ پڑھے لکھے سوڈیم سے مشورہ کیا کہ ہم گاؤں میں ایک ہوٹل تعمیر کریں گے جس میں غریب لوگوں کے لیے کھانا مفت فراہم کیا جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے آنر تم بنو۔ مجھے پتا ہے کہ تم بہت اچھے سے سب کو گائیڈ کر سکو گے۔ اب فصل پک کر تیار ہو چکی تھی اور مارٹن بہت خوش تھی۔ مارٹن نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے کئی خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں جو ہم نے سوچے تھے اور جن کا پورا کرنا ہمارا مقصد تھا۔ اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے ایک ہوٹل تعمیر کروائی جس میں ہر غریب کو کھانا مفت فراہم کیا جاتا تھا، اور اس نے اسی طرح کے بہت زیادہ اقدامات کیے تھے جن سے لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ادھر ڈیم کا ہر مقصد ناکام ہو گیا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے اس نے سب کو پانی میں بہا دیا۔ مارٹن بڑی ہو کر ایک خوبصورت لڑکی بنی اور وہ اسکول میں گئی جہاں اس کی ماں غریب بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مارٹن اپنے لیے کوئی فیصلہ لے سکے۔ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا
وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ اچھا اور برا ہمیشہ انسان کے ساتھ اس کی قسمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں دوسروں کو بالکل بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ وقت آ گیا تھا کہ مارٹن اپنے لیے کوئی بڑا فیصلہ کر سکے۔ وہ اپنے تینوں دوستوں میں سے کس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ ڈیم اس کا سب سے اچھا دوست تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ بہت اچھا گٹار بجاتا تھا اور لوگ اس کا گٹار سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ وہ ہر پریشانی میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، ہر مشکل سے مشکل فیصلے میں اس کو صحیح مشورہ دیتا اور ہمیشہ اس کو گائیڈ کرتا۔ سب سے زیادہ ٹائم جو گزرا تھا وہ ڈیم کے ساتھ گزرا تھا۔ ڈیم کے ساتھ وہ بچپن سے کھیلتی آئی تھی اور وہ ہر دکھ اور سکھ میں اس کے ساتھ رہتا تھا، ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہتا تھا، اور مارٹن اپنی ہر بات ڈیم سے شیئر کرتی تھی۔ ڈیم کا بڑا بھائی میریل تھا جو ایک بہت بڑا جنگجو تھا اور ہمیشہ اس نے بہت اچھے کام کیے۔ اپنی سلطنت کے لوگوں کے لیے وہ بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ اس نے ہر کسی کا دل جیتا ہوا تھا اور وہ بہت بڑے بڑے معرکوں میں حصہ لیتا تھا۔ وہ ہمیشہ گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کا دورہ کرتا اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی اس کو فراہم کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ اسی لیے سوڈیم نے میریل کا انتخاب کیا۔ سوڈیم یہ بات جانتی تھی کہ جو لوگ دوسروں کے دکھ درد کے لیے جیتے ہیں اور جو ہمیشہ دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، دراصل وہی حقیقت میں زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے سوڈیم نے میریل کا انتخاب کیا۔ میریل بھی بہت خوش تھا۔ میریل کی ایک بہن تھی جو سوڈیم کے لیے بہت خوش تھی اور انہوں نے خوشی خوشی شادی کی اور وہ بہت خوش رہنے لگے۔ میریل نے ایک بہت عالی شان محل سوڈیم کے نام کیا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ میریل نے محل کے چاروں طرف بہت خوبصورت پھول لگوائے تھے کیونکہ سوڈیم کو پھول بہت پسند تھے۔ ہمیشہ وہ محل پھولوں کی مہک میں ڈوبا رہتا تھا اور رات دن ان پھولوں کی مہک بہت ہی خوبصورت وقت کا احساس دلاتی تھی۔